السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہو گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج پاستا بنانے کے ساتھ ساتھ میکرونی بنانی تھی، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ، ایک منت جو ہے درود ابراہیمی کی شیئر کر لوں، جو کہ میں خود ایکسپیرینس کر چکی ہوں، کر رہی ہوں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو درود ابراہیمی کی منت پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے بہت بڑے بڑے کام جو رکاوٹیں جس کام میں جو کام ہو نہیں رہا، اور وہ کام ہو رہا ہے ان کا۔ درود ابراہیمی تو ہم لوگ عام چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، اور ہمارے عام جو ہے وہ معمول کا حصہ ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ لوگ اس پر یقین کر کے دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں، چاہے وہ شادی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ پسند کی شادی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ بیبی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ویزا سے ریلیٹڈ ہو، ہر طرح کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہو جائے گا۔ لیکن بس یقین رکھنا ہے۔ میرا پرسنل جو ہے وہ اس پر اتنا یقین ہے، الحمدللہ میرے بہت سے کام ہوئے ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں تھی ختم ہوئی ہیں۔ اب بھی اس ٹائم میں پریگنینسی کی کنڈیشن میں ہوں، میرا AFI کا جو ہے وہ ایشو ہے، بیبی کا واٹر جو ہے وہ کم ہے۔ اب بھی جو ہے وہ میں نے وظیفہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، صرف اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی تو ہم عام پڑھتے ہیں نا، تو بس اس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی جو تعداد ہے وہ مخصوص کر لینی ہے، کہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے اتنے ڈیز میں۔ تو اب میں جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ درود ابراہیمی آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کی منت کیسے ماننی ہے، کیسے اس کا ہدیہ کس کو پیش کرنا ہے، اور کیسے جو ہے وہ آپ نے حاجت کے نفل پڑھنے ہیں۔ اچھا جی، درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ یہاں پر میں نے ایک جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھی جو ہے اس ویڈیو میں ایڈ کیا ہے، مزید میرے پاس بہت سے پروف ہیں۔ اچھا جی، درود ابراہیمی کی منت آپ نے کیسے ماننی ہے؟ آپ نے دل میں یہ عہد کر لینا ہے کہ میرا جو ہے فلاں منت ہے، منت آپ نے ایک ٹائم پر ایک ماننی ہے، زیادہ منت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جیسے میرا بیبی کا واٹر کا ایشو تھا، AFI کا ایشو تھا، تو میں نے صرف ایک ہی منت مانی ہے، یہی کہ بیبی کا پانی پورا ہو جائے۔ اگر آپ کا ویزا سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو صرف آپ یہی منت مانیں گے کہ میرا جو ویزا کا ایشو ہے وہ ایشو ریزالو ہو جائے، ایشو جو ہے وہ ختم ہو جائے، جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا جی، آپ نے درود ابراہیمی کی منت مان لی کہ میں اس مقصد کے لیے درود ابراہیمی کی منت مان رہی ہوں۔ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 21 دن کی ماننی ہے، 40 دن کی ماننی ہے، یا 11 دن کی ماننی ہے، لیکن اتنے ہی دنوں کی ماننی ہے، اور اس میں آپ نے مخصوص کر لینا ہے کہ آپ نے جو ہے اتنا درود شریف پڑھنا ہے۔ میں نے 11 دن کی ابھی مانی ہوئی ہے، 11 دن میں نے 11,000 درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11,000 میں ایک ہی دن میں نہیں، 11 دن میں پڑھوں گی، یعنی کہ وہ 11 ڈیز پر ڈیوائڈ ہو گیا، 1000 ایچ ڈے ہو گیا۔ اسی طرح آپ اگر 21 دن کی مان رہی ہیں تو 21 دن کے حساب سے آپ نے چاہے اس میں 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، آپ نے 21,000 ہی پڑھنا ہے، یہ جتنا بھی پڑھنا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ جو ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں 21 دن کی منت مان رہی ہوں، 11 دن کی مان رہی ہوں، یہ اتنے دن کی مان رہی ہوں۔ اچھا جی، اب آپ نے منت مان لی، سپوز آپ نے 21 دن کی مانی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ میں 21 دن کی درود ابراہیمی کی منت مان رہی ہوں، اور 21 دن جو ہے وہ میں 21,000 درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ ایچ ڈے آپ نے چاہے وہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیں، چاہے 200 کر لیں، یا جو ہے وہ آپ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے سکون والی جگہ پر، جہاں نہ کوئی شور ہو، نہ کچھ بھی نہ ہو، مطلب آپ سکون ہو، آپ کی توجہ جو ہے وہ اس مقصد کی طرف ہو جو آپ نے منت مانی ہے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اور آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں، چاہے ایک ہی دفعہ میں 1000 دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں، چاہے آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ کام کر لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی سٹارٹ میں کچھ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، مقصد سے ہٹنا نہیں ہے، اور ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ جب آپ نے دن کا 1000 پورا پڑھ لیا تو رات کو آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد
2 رکعت نفل جو ہے وہ حاجت کے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل جو ہے وہ اس حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، حاجت کے نفل پڑھنے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ آپ نے الحمد شریف کے بعد الحمدللہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی کہ 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ کے نوافل پورے ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہ 7 دفعہ درود ابراہیمی جو ہوگا وہ منت کا حصہ نہیں ہوگا، وہ منت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ جو 1000 دفعہ آپ نے پڑھا ہے یا جتنی بھی دفعہ آپ نے پڑھا ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ الگ سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے وہ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیا تو آپ نے چاہے آپ وہ سجدے میں جا کے دعا کریں، چاہے وہ آپ بیٹھ کے دعا کریں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے بالکل توجہ سے یہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ نے سنہری جالیوں کا تصور رکھ کے جو ہے درود ابراہیمی کا ثواب آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر ان کی آل اولاد کو پیش کرنا ہے، اور خصوصاً بالخصوص حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کو پیش کرنا ہے۔ اور آپ نے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا اور ہمارے پیارے نبی سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے، یہ آپ نے ان کے سامنے اپنی عرضی رکھنی ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے کہ میری فلاں مشکل ہے، ایک ہی جو آپ نے رکھی ہوئی ہے منت، میری یہ منت ہے، میری یہ پریشانی ہے، اس کو حل کیا جائے، اس پر نظر کرم کیا جائے۔ اس چیز سے نہیں ہٹنا ہے، جو بھی آپ کی منت ہے صرف ایک ہی رکھنی ہے، اور ایک پر ہی جو ہے آپ نے ایک ہی کی دعا مانگنی ہے۔ 21 دن کی کرے چاہے 11 دن کی کرے، آپ نے لگاتار اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یقین رکھیں، آپ لوگ یقین رکھ کے کریں گے تو آپ کا یہ کام انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جو ہے وہ فرسٹ بیبی کی ڈیتھ ہوئی، ابھی میں سیکنڈ میری پریگننسی ہے، لیکن فرسٹ بیبی کی میری پری میچور برتھ ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس دفعہ بھی سیم ایشو تھا، لیکن الحمدللہ یہ پڑھنے کی وجہ سے میرا ایشو ریزالو ہوا۔ میرا اتنی مشکلات، میری زندگی جو ہے وہ سمودھ ہو گئی ہے درود ابراہیم۔ ڈیلی میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں جتنا میں نے پڑھنا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ سارا کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے میری زندگی میں، اتنا سمودھ ہو گیا ہے سارا کچھ، اتنی اچھے سے چل رہی ہے زندگی۔ آپ لوگ بھی پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں، پورے دل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا بھی ضرور پوری ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے ولاگ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔